Hello there, thank you very much for joining me. My name is Mohammed Fahim और आज इंग्लिश लैंग्वेज की ये वीडियो फोकस कर रही है टू टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लिखनी है, डॉक्टर को अपने मसले के बारे में कैसे बताना है। मेरा चूँकि पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ लिविंग इन यूके फॉर मोर देन 7 years, तो उसमें जितनी मर्जी आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, बाज़ औक़ात ऐसा मौका आता है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप अपनी बीमारी के मुतालिक नहीं बता सकते, और बीमारी के बारे में बताना तो बात की बात है, पहले आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, आपको बीमारियों के नामों की मुश्किल होती है। ये लेसन फोकस कर रहा है इस चीज़ को, चाहे आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या किसी भी मुल्क में हैं, तो आप डॉक्टर को अपनी बात जो है वो आसानी से समझा सकें। इस लेसन की खूबी, मेरे नज़दीक इसकी खूबी ये है दैट इट इज़ इन प्रेजेंटेशन स्टाइल, और इसमें मैं आपको 2 से 3 अहम चीज़ें जो हैं उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में, कि बेसिकली डॉक्टर्स और मेडिकल सेंटर्स और इन चीज़ों के बारे में डिटेल होगी, ब्रीफ डिटेल। उसके बाद एक छोटा सा डायलॉग होगा जो कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें आपने जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, ईदर ओवर द फ़ोन और इफ़ यू गो फिज़िकली, यानी फ़ेस टू फेस अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह मुखातब होंगे। उसके बाद अगेन एक डायलॉग होगा जो कि कम्प्रीहेंसिव डायलॉग होगा, जिसमें वोकैबुलरी वर्ड्स भी शामिल होंगे, और वो बेसिकली जो वेटिंग रूम में कन्वर्सेशन होती है बिटवीन 2 डिफरेंट पेशेंट्स। मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट्स की गुफ्तगू सुने, असल मकसद ये है कि उस गुफ्तगू के दौरान जो वोकैबुलरी यूज़ होती है, जो सेंटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, how you can exploit and use these sentences in real-time situation while you are contacting with the doctor or while you are interacting with the medical staff. इसके बाद शॉर्ट वोकैबुलरी होगी जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड होगी उसी डायलॉग से, जो कि दूसरा डायलॉग होगा। और इन द एंड ऑफ द लेसन हम बात करेंगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के बारे में। एक डॉक्टर जो कि स्पेशलाइजेशन करता है तो उसे सादा इंग्लिश में क्या कहते हैं और बेसिकली अच्छी इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं आपके और लेसन के दरमियान मज़ीद रुकावट नहीं बनूंगा। आइए चलते हैं, अपनी स्क्रीन देखिए। जी, फर्स्ट अगर आप अपनी स्क्रीन देखें तो इस पे लिखा हुआ जी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ऑब्वियसली मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जब आप जाते हैं या अपना कोई मकसद बयान करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव बयान करना चाहते हैं, तो आप किस किस्म की सिचुएशन से जो है वो कम अक्रॉस होते हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे आ रहा होगा सिनेरियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिनेरियो है कि जब आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपने किस चीज़ को फोकस करना है, उसकी बेसिक नॉलेज बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आती हैं या नहीं आती। तो ये बेसिकली ये स्लाइड जो है ये इसी से रिलेटेड है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मेडिकल सेंटर, डॉक्टर्स क्लिनिक, सिटी सेंटर, हॉस्पिटल, ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं। मेडिकल सेंटर, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में डिस्पेंसरी भी कहते हैं, मेडिकल डिस्पेंसरी भी कहते हैं। बेसिकली मेडिकल सेंटर इन अ यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल मेडिकल सेंटर वेयर देयर आर 2 or 3 डॉक्टर्स, जहाँ पे 2 से 3 डॉक्टर होते हैं, मेल और फीमेल नर्सिस होती हैं, जहाँ पे आप बाकायदा तौर पर रजिस्टर होते हैं, और फिर उसके बाद वहीं पे आपका रेगुलर चेकअप होता है, आपकी सारी डिटेल्स वहीं पे होती हैं। तो जब भी आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है आप उन्हें कॉल करते हैं, वो आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछते हैं, और फिर इसी से जो है वो आगे आपका ट्रीटमेंट प्लान चलता है। नेक्स्ट हमारे सामने है जी डॉक्टर्स क्लिनिक, जिसे जीपी क्लिनिक भी कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। नॉर्मली यूके में जीपी का वर्ड यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है। डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स के क्लिनिक पे भी आप रजिस्टर्ड होते हैं। इवन कि इन आवर कंट्रीज, सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं, हम जहाँ पे इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं MBBS डॉक्टर्स क्लिनिक। तो बेसिकली जो भी डॉक्टर का क्लिनिक होता है, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं ये, जो कि आम बीमारियों की अद्वियात आपको देते हैं।
اس کے بعد ہے جی سٹی سینٹر ہاسپٹل، جو کہ آپ کا مرکزی شہر کا مرکزی ہاسپٹل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بہت کم ایسا ریکارڈ ہے ایسے سب کانٹیننٹ میں جہاں پہ پیشنٹس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ رکھا جائے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے. However, if you are in a foreign country, so جو بھی ان 3 سینٹرز میں جن کا میں نے آپ کو نام دیا ہے، either you are in a medical center, either there is a medical center near your residence اور ڈاکٹرس کلینک جی بی کلینک اور ہاسپٹل جو بھی آپ کا نیئرسٹ ہے وہیں پہ آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے. تو یہ سنیریو آپ یاد رکھیے. نارملی ہمارے کنٹریز میں بھی یہی سنیریو ہوتا ہے، لیکن رجسٹریشن کا کانسیپٹ ذرا جو کہ میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، جو بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ تو ہے، اسمال سٹیز میں جو ہے وہ یہ رجحان کم ہے. ہم آگے موو کرتے ہیں. اپنی اسکرین دیکھیے. اوبویسلی ڈاکٹر اینڈ جی پی یعنی جنرل پریکٹیشنر، یہ میں نے ابھی وضاحت کی ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں ٹرمینالوجیز چلتی ہیں. اور نارملی باہر اگر آپ باہر کے ملک if you are in UK, so obviously first of all when you go to UK or Canada or Australia, you have to register yourself. آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے ایریا کا جو جی پی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنی جو ہے وہ اندراج کروانا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بیسیکلی دینا ہوتی ہیں. نرس، ہیڈ نرس، نارملی جو میڈیکل سینٹرز ہوتے ہیں ان میں یا ڈاکٹرز کا کلینک ہوتا ہے اس میں نرس اور ہیڈ نرس ہوتی ہیں جو کہ اپنے حساب سے ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. ان میں میل نرس بھی ہو سکتی ہے، ان میں فیمیل نرس بھی ہو سکتی ہے. لیب اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ انچارج ہوتا ہے بیسیکلی اس چیز کا ویئر یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو یور بلڈ سیمپلس، جہاں پہ آپ کے بلڈ سیمپلس جو ہے وہ آپ کو دینا ہوتے ہیں ٹیسٹ کے لیے. اور اسی طرح ایک چھوٹے سے کلینک میں جو ہے وہ فارمیسی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات فارمیسی آؤٹ سائڈ ہوتی ہے. اس کو ڈرگ اسٹور بھی کہتے ہیں. نارملی امریکہ میں ڈرگ اسٹور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. فارمیسی بھی یوز کرتے ہیں، ڈرگ اسٹور بھی یوز کرتے ہیں. اور جو بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے اسے فارماسسٹ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پر ایک غلط اصطلاح ہے میڈیکل اسٹور، یعنی میڈیکل کا اسٹور، اور عام طور پر جو ہے یہی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. جی اپنی اسکرین دیکھیے. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ ود دا ڈاکٹر. اگر آپ نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو کیسے لینی ہے؟ اوور دا فون اور ان دا ہاسپٹل. یعنی آپ فون کر کے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا فزیکلی وہاں پہ جاتے ہیں. یو گیٹ یور اپوائنٹمنٹ ان دا ہاسپٹل اور یو فیس دا پرسن ڈائریکٹلی، جہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ شخص سے ملتے ہیں. جو بھی ریسپشنسٹ ہوتا ہے اس سے ملتے ہیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو اٹس اے مسٹ فار ایوری ون. چاہے آپ گلف میں جا رہے ہو، مڈل ایسٹ میں جو لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اوبویسلی آج کے لیے آپ کی میڈیکل انشورنس بنتی ہے اور سارا سلسلہ بنتا ہے. اور یو آر گوئنگ ان اے فورن کنٹری، ویسٹرن کنٹری، یا ویسٹرن کنٹری میں ادھر یورپین کنٹری اور فار ویسٹ جو بھی امریکاز ہے یا کینیڈا کا ملک ہے. امریکاز سے مراد جو باقی امریکہ کے ملک ہے جن میں لیٹن امریکہ ہے یا باقی ہے، تو وہ نارملی مغرب کا ایک ہی پروسیجر ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ نے اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے. پر سب سے پرائمری اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے خود رجسٹر ہونا ہوتا ہے جا کے. اپنی اسکرین دیکھیے پلیز. جی ہمارے سامنے کمپلیٹ ڈائلاگ آئے گا، اور بجائے اس کے کہ میں اسے ایک دو کر کے کروں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہوں. جی یہ ایک ڈائلاگ ہے آپ کی اسکرین پہ، جس پہ میں نے دو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ یوز کیے. ایک تو یو یعنی تم، آپ، میں، اس کی جگہ کوئی بھی نام آ سکتا ہے. نرس کے درمیان گفتگو ہے. میل اور فیمیل نرس ڈزنٹ میٹر، یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. یاد رکھیے اگر آپ فون کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں یا فزیکلی وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ رواج ہے. جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ رواج ہے کہ سلام پہلے کرتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں یا آداب کہتے ہیں، تو اسی طرح گوروں کا بھی اوبویسلی جو نارمل پروسیجر ہے وہ یہ ہلو، ہائی یا ہلو، یہ دونوں ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین گڈ مارننگ، اگر صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ، اور اگر دوپہر کا وقت ہے گڈ آفٹر نون. اوبویسلی ایوننگ کو تو ہاسپٹل میں ہی ہو سکتا ہے گڈ ایوننگ. سو گڈ مارننگ کے رسپانس میں اوبویسلی وہ بھی جواب دیں گے ہائی گڈ مارننگ. نرس کا جواب ہے جو ڈائلاگ آپ کی اسکرین پہ ہے. تو فرسٹ میں اگین شروع کرتا ہوں، یو ہلو گڈ مارننگ. نرس کا جواب دیتی ہے ہلو اور ہائی گڈ مارننگ. اس کے بعد ہے جی آپ اپنا آبجیکٹو کیا بیان کر رہے ہیں. کین آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود دا ڈاکٹر. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا
یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کسی قسم کی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سینٹینس کے آخر پر پلیز ضرور بولتے ہیں. آپ چاہے مریض ہیں چاہے ٹریولر ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو پلیز ضرور بولتے ہیں. لکھنے میں چاہے جو ہے وہ نہ ہو یا مس ہو جائے لیکن بولنے میں جو ہے وہ ضروری ہے. Can I have an appointment with the doctor please؟ اب اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے. یہاں پہ میں نے ورڈ میں یوز نہیں کیا کیونکہ آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، اور یو کے میں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ڈائریکٹلی وہ اسٹریٹ فارورڈ اپنا جو ایم ہے وہ بیان کرتے ہیں. Can I have an appointment with the doctor please؟ اب اس میں کہیں آپ کو ہمیشہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرا جو ہے یہ بات میں دو چیزوں کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس آف لیونگ ان دا UK، اور دوسرا جو ہے وہ آپ ماڈرن ڈے جو ان کی لینگویج ہے اس میں یہی چیز چلتی ہے. Can I have an appointment with the doctor please؟ اب جواب کیا ہے؟ Yes sure، جی ضرور. Are you registered with the doctor؟ جی پہلی بات کیا ہے؟ Are you registered with the doctor؟ اچھا اب اس میں ڈاکٹر کی جگہ Are you registered with the medical center؟ Are you registered with the hospital؟ یہ کوئی بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں. یہ الفاظ کو شفل کرنا، یہ بیسیکلی جب آپ اسے شفل کریں گے پریکٹیکل انگلش میں تو اس کا آپ کی انگلش پہ بہت اچھا جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا اور آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ کر سکتے ہیں. جی ہم دوبارہ اپنی اسکرین کی طرف دیکھیے، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ شو آر یو رجسٹر ود دا ڈاکٹر. اب اس میں اگر آپ رجسٹر ہیں تو یس کہیں گے، نو اگر نہیں ہے تو اوبیسلی نو کہیں گے. ان اینی کیس اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ آپ سے کیا پوچھے گی آپ کے جواب کے بعد؟ کین آئی ہیو یور نیم پلیز؟ اب اس میں مے کا پھر اگین کوئی چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ کین ہی یوز ہوتا ہے سرٹنٹی کے لیے، کیونکہ یہ سرٹن گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے اینڈ شی از گوئنگ ٹو گیو یو دا اپوائنٹمنٹ. وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے گی اور وہ آپ سے مانگ کیا رہی ہے؟ کین آئی ہیو یور نیم پلیز؟ کیونکہ وہاں پہ جو بھی بندہ جاتا ہے، مغرب ہو، مشرق ہو، مڈل ایسٹ ہو، وہاں پہ جو میڈیکل سسٹم ہے، چاہے یو کے کا NHS ہے، چاہے کینیڈا کا ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے، چاہے آسٹریلیا کا جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم ہے، ان سب میں جب آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے دے ٹیک یور فل نیم، دے ٹیک یور ڈیٹ آف برتھ، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور آپ کا فل نیم، اور فل نیم میں بھی وہ فوکس کس چیز پہ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یور سر نیم، آپ کے نام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے سر نیم، جسے فیملی نیم بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ ہے نا کہ فیملی نیم جو ہے جیسے مثال کے طور پر رانا ہے، میاں ہے، یہ نام کے شروع میں آ جاتا ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، وہاں پہ سر نیم فیملی نیم بالکل آخر پر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کے پاسپورٹ میں ہے وہ مغرب کی طرز کا ہے، آپ کا جو بھی نام ہوگا، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، آپ اپنا پاسپورٹ دیکھیے وہاں پہ سر نیم جو ہے آپ کے نام کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. کیونکہ گوروں کا گمان ہے بیسیکلی کہ آپ کا فیملی جو نیم ہے وہ آپ کے نام کے بالکل آخر پر آئے گا. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہمارا نام جو ہے فیملی نیم جو ہے وہ آخر پر نہیں ہے، شروع پر ہے بعض فیملیز کا، تو ہم اپنے نام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اسی کو اپنا سر نیم بنا لیں گے بطور مجبوری. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کین آئی ہیو یور نیم پلیز، اوبیسلی آپ کو نیم بتانا پڑے گا، مائی نیم از، جو بھی آپ کا نام ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر نرس کیا کرتی ہے؟ بس یور سر نیم اینڈ ڈیٹ آف برتھ. سر نیم اور ڈیٹ آف برتھ سے ایگزیکٹلی آپ کی پہچان ہوگی. فار ایگزامپل میرا نام ہے محمد فہیم. اب محمد فہیم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک ہی نام کے 2 سے 3 بندے ہو تو وہ ڈیٹ آف برتھ پٹ کریں گے. تو ڈیٹ آف برتھ اور سر نیم کے میچ سے وہ ایگزیکٹلی آپ کی پروفائل جو ہے وہ نکالیں گے اینڈ دیٹ ول اپیئر آن دا اسکرین، اور پھر نیکسٹ پروسیجر اسی کے مطابق ہوگا. یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد نرس کہتی ہے جی آل رائٹ. اب یہاں پہ اوکے بھی یوز ہو سکتا ہے، آل رائٹ بھی یوز ہو سکتا ہے. برٹن میں یہ ٹرینڈ ہے زیادہ تر آل رائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کا حال چال بھی پوچھنا ہو تو کوشچن انداز میں، تو آل رائٹ کا وقت ایک کوشچننگ انداز میں یوز کرتے ہیں. آل رائٹ اس کا مطلب ہے کیا آپ ٹھیک ہو، بجائے اس کے کہ آپ کہیں آر یو آل رائٹ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ. تو بیسیکلی یہ ہے سلسلہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی دیٹس فائن، دیٹس اوکے.
एंड देन व्हाट्स द प्रॉब्लम और व्हाट्स द मैटर। ये रूल है, जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे नर्स बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम है, आपका मैटर है, वो आपकी बायो में कंप्यूटर में लिख देगी। और वो चूंकि नेटवर्किंग होती है तो डॉक्टर जब आप डॉक्टर को देखने जाएंगे तो उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका सारा प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। इसीलिए नर्स पहले से पूछती है और इसी से उसे पता चलता है कि आपने किस डॉक्टर को देखना है। इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम शी माइट रिकमेंड यू टू कार्डियोलॉजिस्ट रादर देन कि वो आपको जीपी को देखने को कहे। अगर आप हॉस्पिटल में हैं शी माइट रिकमेंड यू टू द कार्डियोलॉजिस्ट। If you have a stomach problem, she might recommend you to the gastroenterologist. वो शायद आपको मैदे के स्पेशलिस्ट की तरफ जो है वो रिकमेंड करे। तो ये बेसिकली वो जो भी रिलेटेड होगा, हत्ता कि अगर आप जीपी के पास जाते हैं तब भी ये ज़रूरी है क्योंकि वो सारी डिटेल वो नर्स जो है वो उस कंप्यूटर में लिखेगी और वो सारी की सारी जो है वो डिटेल वाया नेटवर्किंग जब आप उसके कमरे में दाखिल होंगे डॉक्टर के उसके सामने मौजूद होगी। वो बेसिकली इस तरह टाइम की बचत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को जो है वो देखा जा सके। अपनी स्क्रीन पे देखिए जी। अब आपका जवाब होगा जी आई हैव सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है, गला बैठा हुआ है। सो समथिंग इज रॉन्ग विद माई थ्रोट। सोर थ्रोट, गला पका होना, गला खराब होना। सो बेसिकली ये वोकैबुलरी है जिसकी जो आपको डॉक्टर के लिए यूज करना, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी आगे भी आएगी। ऑब्वियसली ये एक नैरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें आप अपना ओपिनियन अपनी बात बता रहे हैं। सो आई हैव अ सोर थ्रोट, हेडेक, सर दर्द। नॉर्मली हम क्या कहते हैं पेन, आमतौर पर तो पेन से उन्हें समझ तो आ जाएगा कि आपके सर में प्रॉब्लम है। अगर आप सोर थ्रोट ना कहें, पेन इन थ्रोट कहें, उन्हें इससे समझ आ जाएगा। बट इट्स नॉट एक्यूरेट वर्ड and these are wrong words if you use them in place of the actual words. अब हम आगे मूव करते हैं जी। and my body is aching, मेरे जिस्म में दर्द है। बाज़-औक़ात हम आम उर्दू में एक लफ्ज़ है गलतुल आम, यानी ऐसा लफ्ज़ जो कि मुस्तमिल हो जाए। we use a wrong word and everybody says that's fine, we use them as well। उर्दू हो हिंदी हो, ये बेसिकली इसमें यही है एक गलत, जैसा कि मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर बजाते खुद कोई वर्ड नहीं है, फार्मेसी है, ड्रग स्टोर है जहाँ पे आपको मेडिसिन मिलती है। तो ये चाहे वो अंग्रेजी से अल्फाज आए हैं लेकिन हैं ज़रूर जी। माय बॉडी इज एकिंग, मेरे जिस्म में दर्द है। अब इसे आप और तरह से भी कह सकते हैं, जुमले को वो ठीक भी होगा। आई पेन इन माई होल बॉडी, आई हैव पेन इन माई होल बॉडी, मेरे सारे जिस्म में दर्द है। My whole body is aching, मेरे सारे जिस्म में दर्द है या दर्द हो रही है। My whole body is aching। अब आगे क्या जी देखिए, it seems I have fever। अब आप उसे नर्स को बता रहे हैं मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे बुखार है। And my stomach is upset too, और मेरा मैदा भी जो है वो खराब है। अब बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, हत्ता कि आप जब पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी जो लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन है वहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं मेरे स्टोमक पे डॉक्टर साहब मेरे स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश भी यूज़ कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी बजाय आप ये देखिए माई स्टोमक इज अपसेट। इसके बाद अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो क्लियरली आपके सामने है जी यस nurse इसका रिस्पॉन्ड किया, ओके आई हैव नोटेड ऑल द सिम्टम्स एंड योर अपॉइंटमेंट नंबर इज 40। आपको बताया क्या जा रहा है, शी हैज नोटेड डाउन, बेसिकली उसने सब कुछ लिख लिया है। अब इसके लिए वोकैबुलरी वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। आप अगर अपने खुद भी लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं नोट डाउन। एक और वर्ड है जो कि बड़ा अच्छा वर्ड है, जोट डाउन, JOTDOWN, जोट डाउन। इसका मतलब भी है लिखना। बहरहाल नर्स ने क्या किया है, उसने जवाब दिया है जी आई हैव नोटेड ऑल द सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन साइंस, जो साइंस आपने बताए हैं, जो पॉइंट्स आपने बताए हैं। आई हैव सोर थ्रोट, आई हैव हेडेक, आई हैव अपसेट स्टोमक, इन सारी चीजों को उसने लिया एंड लिख लिया है। और आपने भी बताया कि आई हैव फीवर, आई फील, इट सीम्स आई हैव फीवर, यानी आपको महसूस होता है फीवर है। लिखने के बाद उसने क्या बताया,
योर अपॉइंटमेंट नंबर इज 40, आपका अपॉइंटमेंट नंबर है 40। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सेंटेंस लिखा है, आप क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू सी द डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर को कब देख सकूंगा, मैं डॉक्टर को कब देखूंगा, मेरी बारी डॉक्टर से मिलने की कब आएगी, मैं डॉक्टर से कितनी देर में मिल सकता हूं। इन तमाम सेंटेंसेस के लिए आप ये जो है इन तमाम मकासद को बयान करने के लिए आप यही सेंटेंस यूज करेंगे। बहरहाल आप ये भी कह सकते हैं when can I see the doctor or when I can see the doctor, लेकिन बुनियादी तौर पर ये है how long it will take to see the doctor, मुझे कितना टाइम लगेगा डॉक्टर से मिलने में। ये चीज़ दो चीज़ों को जाहिर करती है। ये जुमला जो है कि बेसिकली आपका जो बीमारी है शायद वो बहुत इंटेंस है, आप जो है वो एंजाइटी फील कर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर को जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। जी नेक्स्ट हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, नेक्स्ट का जवाब जी पेशेंट्स नंबर 36 इन द डॉक्टर्स रूम, यानी पेशेंट नंबर 36 जो है उसको डॉक्टर चेक कर रहा है क्योंकि वो डॉक्टर के रूम में है। यू आर लकी एज इट माइट टेक 15 to 20 मिनट्स, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, यानी कि बहुत जल्द अपॉइंटमेंट आ गई आपकी। जवाब क्या जी थैंक यू, और आगे से नर्स भी कहती है थैंक यू, और नर्स मजीद ये कहती है चीयर्स, यानी आपका शुक्रिया। ये थैंक यू के लिए भी यूज होता है, और अगेन वो एक होप जाहिर करती है, एक उम्मीद जाहिर करती है, आई होप नथिंग सीरियस, मुझे उम्मीद है आपके साथ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू यूज डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट सेंटेंसेस to express your feelings about your health and to state something, to explain something very clearly in your own words। और इसी तरह जो इसमें vocabulary words हैं जो कि basically phrases हैं, इसमें जो sentences हैं, you can use them in your real time situation। और again मैं stress करूँगा these are from the personal experience। नॉर्मली जो वो इंग्लिश है ना जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं वो गलत नहीं है, मगर कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। यहाँ भी एक दो सेंटेंस होंगे जो आपको महसूस होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रा डिफरेंट होती हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जी यहाँ पे हमारे पास जो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इसमें जो है हॉस्पिटल वेटिंग रूम जो कि इंतज़ार गाह होती है बेसिकली, चाहे हॉस्पिटल का हो, मेडिकल सेंटर का हो या क्लिनिक का हो, इवन कि क्लिनिक पे भी जाते हैं वेटिंग रूम होता है बेसिकली, जहाँ पे जो इंतज़ार गाह होती है। अगर एक ही रूम है जिसमें डॉक्टर बैठा हुआ तो बेसिकली उस पोर्शन को जहाँ पे पेशेंट्स बैठे हुए हैं उस हिस्से को वेटिंग एरिया कहेंगे, उसे रूम नहीं कहेंगे, उसे वेटिंग एरिया कहेंगे, क्योंकि उसी में डॉक्टर भी बैठा हुआ है। तो वो रूम जो कि डॉक्टर से जरा हट के है उसके लिए भी आप जो है वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यहाँ अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो एक बड़ा सा डायलॉग है, ये बेसिकली 2 स्लाइड्स में आपके साथ पास डायलॉग होगा, और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो बहुत से वर्ड्स जो हैं वो बोल्ड और अंडरलाइन में हैं। ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी बीमारी को बताने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी इलनेस के बारे में डिटेल से बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। अहमद एंड बॉब, ये डायलॉग 2 अफराद के दरमियान है। ये रस्मी से नाम है, ये बिल्कुल आम से नाम रखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और इस डायलॉग में आप 2 चीजें हैं, या तो आप इनमें से सेंटेंसेस के कुछ चीजें याद करके एज इट इज अप्लाई कर लें, या इनको समझ करके आप अपने सेंटेंसेस भी जो है वो बना सकते हैं। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करना चाहें तो इन्हें आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस डायलॉग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जो इससे पहले डायलॉग था वो तो एज इट इज, इसमें बहुत सी चीजें एज इट इज होंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें ज्यादातर जोर किस चीज पे है, 2 बंदों के दरमियान गुफ्तगू है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर टू टेल अबाउट देयर इलनेस,
वो अपनी बीमारी के बारे में एक दूसरे को बताने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बेसिकली आप अज्यूम कीजिए दूसरा बंदा जो है वो डॉक्टर है, एक आप हैं एक डॉक्टर है, अभी आप डॉक्टर को बता रहे हैं। सो आपने सिचुएशन को एक्सपेंड करना है। आपने ये नहीं देखना कि ये डायलॉग है दो बंदों के दरमियान, आपने देखना है जी हो सकता है ये आपका भाई है जिसके साथ आप अपनी बीमारी की बातें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और मे बी यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द डॉक्टर, और मे बी नर्स, और बी असिस्टेंट इन द मेडिकल सेंटर और इन द क्लिनिक। सो इन तमाम लोगों से बात करके आप अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं। यू आर जस्ट गेटिंग आउट योर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम योर माउथ, एक हिसाब से आप कह सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना मुद्दा क्या बयान करें। आइए डायलॉग की तरफ चलते हैं, इससे हमें बहुत सी चीजें आसानी से समझ आएंगी। फर्स्ट, अहमद, हाय बॉब, आप हेलो भी कह सकते हैं, हाय भी कह सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाय बॉब, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो। अब आपसे मैं सवाल करता हूं इस वीडियो के जरिए, कैन वी आस्क द सेम थिंग इन अ डिफरेंट सेंटेंस? यस, नॉट ओनली इन अ सिंगल सेंटेंस बट इन अ मल्टीपल वेज। एक तरह से नहीं बल्कि बहुत तरीकों से पूछ सकते हैं। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ आर यू टुडे, हाउ डू यू डू टुडे, इज एवरीथिंग ऑलराइट टुडे, आर यू ऑलराइट। ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर, एक आम सा सेंटेंस क्या है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू टुडे, हाउ इज एवरीथिंग टुडे, हाउ इज एवरीथिंग विद यू टुडे। सो बहुत से तरीके हैं इस सेंटेंस को इस्तेमाल करने में। आगे बढ़ते हैं, बॉब का क्या रिस्पॉन्स है, हाय अहमद, नॉट टू वेल, यानी मैं बहुत अच्छा नहीं हूं। बजाय इसके कि उसने कहा आई एम नॉट वेल, तीन जुमलों में, तीन वर्ड्स में सेंटेंस के, नॉट टू वेल, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं। यहाँ पे T-O-O-2 है। ये मैं एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक में है। ऑब्वियसली जो एडवांस लेवल है वो तो ऑलरेडी जानते हैं। टू का मतलब होता है भी, नॉट टू वेल, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। और ये इंसिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसरार करने के लिए, एक खास सिचुएशन में, हर जगह पे नहीं। टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात करूंगा, यानी मैं बिल्कुल खलूस नीयत से कह रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आई एम नॉट टू वेल, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। I've been having terrible headaches, मुझे बड़ी शदीद सर दर्द है। यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ, टेरिबल हेडेक्स, बहुत खतरनाक किस्म की सर दर्द। अब यहाँ पे और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो बड़े अजीब लगेंगे, स्ट्रोंग, स्वियर, ग्रेट, ये सारे अल्फाज हेडेक से पहले इस्तेमाल हो सकते हैं। टेरिबल हेडेक कहेंगे तो जरा बात में ज्यादा वजन होगा, यानी सर में बड़ी शदीद किस्म की दर्द है। एंड सोर थ्रोट, गला भी खराब है, पका हुआ है, दुख रहा है, दर्द है। अगेन वो पेन वाला मामला आ गया। तो सोर थ्रोट, इस किस्म की वोकैबुलरी आपको बताने में बड़ी, डॉक्टर आपका मतलब जो है ही कैन अंडरस्टैंड इन एन ईजी वे, बहुत आसानी से समझ जाएगा। उसके बाद फॉर अ फ्यू डेज नाउ, यानी अब मुझे चंद दिन हो गए। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट योर हेल्थ। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अहमद का जवाब है क्या है, ओह नो, एक्सप्रेशंस। गौरव में मुल्क में जाएंगे तो एक चीज सर्टन है, आपको एक्सप्रेशन सीखने को जो मिलेंगे वो जबरदस्त है। और जेस्चर्स से आप अंदाजा लगाएंगे कि बंदे का मतलब क्या है। कोई बात अगर पर्टिकुलर सेंस में कह रहे हैं तो उससे क्या मतलब बनता है। स्क्रीन में देखेंगे, दैट साउंड्स ऑफुल। अब यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड ऑफुल जो है वो बोल्ड भी किया गया है और अंडरलाइन भी किया गया है। दैट साउंड्स ऑफुल, ये तो बहुत ही खराब बात है,
یہ تو بڑی آپ کہہ لیں کہ بیڈ نیوز ہے ایک حساب سے. That sounds awful. یہ تکلیف دہ لگتا ہے, افسوس والی بات ہے. تو بجائے اس کے آپ کہیں oh it's sad. بھائی سیڈ کس چیز کے لیے؟ awful. oh it's not good. بھائی گڈ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے آئے ہو تو اسی چیز کی لینے آئے ہو. So this is how you use different words. awful. Have you had any other symptoms? کیا کچھ اور علامات بھی ہیں؟ Any signs, any particular signs, symptoms, particular signs about illness or ailment. جو بھی آپ کی بیماری ہے اس سے متعلق کوئی اور سائنس بھی ہیں. تو آپ نے اب تک کیا سیکھا؟ not too well. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I'm not too well. I am بھی یوز کر سکتے ہیں. I'm not too well to be honest. اچھا اس میں آپ ایک اور چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں جو کہ اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں نہیں لکھی ہوئی. I'm afraid I'm not too well. گورے afraid کا لفظ ہم تو استعمال کرتے ہیں خوف زدہ کے لیے, گورے ایک ایکسپریشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں I'm afraid I'm not too well. یہ ڈاؤٹ کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے afraid. یہ شک, جسے شک کہتے ہیں, یہ اپنی نیگیٹو فیلنگ کو کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ خوف کا عنصر, ڈر کا عنصر جو ہے وہ شو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگین لائن نمبر 4 ہے جی, باب سے شروع ہو رہا ہے جی. Yes, I have also been feeling quite feverish. مجھے کافی بخار بھی ہے. I have also been feeling, یعنی یہ ایڈیشن کے طور پر, I have also been feeling quite feverish. قدرے زیادہ بخار ہونا. مجھے کافی بخار ہے. And I have got a bit of a cough. اور مجھے کھانسی بھی ہے. اکیلی کھانسی صرف کف کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ a bit of cough, یعنی کافی کھانسی بھی ہے, بہت زیادہ نہیں لیکن اوکیشنلی کھانسی بھی ہے. ٹورینٹل کف آپ کہہ سکتے ہیں, آتی رک جاتی آتی رک جاتی. بٹ ہیئر the meaning is bit of cough, کافی کھانسی بھی ہے. Again, I'm worried it might be something serious. مجھے تو ڈر ہے کوئی خطرناک بات نہ. ایگزیکٹلی وہی جملہ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں, مجھے کھانسی بھی ہے, مجھے بخار بھی ہے, لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. یہاں پہ آپ نے یوز کیا کرنا, worried it might be something serious. اگین آ گیا جی احمد. It's good that you are here then. اچھی بات ہے اب یہاں پہ آ گئے. کہاں پہ؟ ڈاکٹر کے پاس. It's good that you are in the clinic. It's good that you are here to see the doctor. It's good that you are here to get examined. یعنی بہتر ہے کہ اس سے اچھا ہوا کہ آپ یہاں پہ چیک اپ کروانے آگے. Get examined. اب یہاں پہ آپ ایک ورڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, 2 ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں. It's good that you are here to get examined by the doctor. یہ یعنی آپ ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا. آپ ڈاکٹر سے چیک کروانے آ گئے. سو ایک ہی جملہ آپ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. Have you seen the doctor yet? کیا آپ نے ڈاکٹر کو مل لیا؟ یا کیا آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی؟ جواب کیا ہے؟ No, not yet. ابھی نہیں. Not yet. ابھی نہیں. I have an appointment in about 20 minutes. تقریباً 20 منٹ کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہے. اور آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. I have an appointment after 10 minutes. I have an appointment in the afternoon. دوپہر میں میری اپوائنٹمنٹ ہے. I have an appointment at 4 o'clock. 4 بجے میری اپوائنٹمنٹ ہے. I have an appointment at 5 o'clock. جو بھی آپ ٹائم مینشن کرنا چاہیں وہ ایگزیکٹ ٹائم بھی مینشن کر سکتے ہیں اور منٹس پہ مینشن کر سکتے ہیں. اگین اپنی اسکرین پہ دیکھیے. What about you? اب باب اس سے پوچھ رہا ہے بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو. What about you? آپ کے متعلق کیا ہے, یعنی آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو. So are you here for a check up? کیا آپ بھی یہاں چیک اپ کے لیے آئے ہیں. Are you here for check up? کیا آپ بھی یہاں چیک اپ کے لیے آئے ہیں. جواب کیا ہے جی احمد کا؟ sort of, ہاں ایک طرح سے. sort of آپ یہ بھی کہہ ہیں, yes you can say, آپ یہ بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن sort of ذرا پیارا ورڈ. sort of ہاں ایک طرح سے. I've been having some issues with my stomach. مجھے معدے کا تھوڑا سا پرابلم ہے. یا
میرے معدے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, stomach issue. I've been having some issues with my stomach. یعنی مجھے معدے کا پرابلم ہے. It feels very bloated. bloated جب آپ بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں, نہ آپ کو کیا آتی ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ آئے گی, بڑا بھاری سا جی ہوتا ہے. You feel heavy. You try to vomit but you are unable to vomit. آپ کہہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہوتے. You feel very strange. بڑا heavy سا burden سا feel ہوتا ہے. That feeling is called آپ کہہ سکتے ہیں جی bloated. And I had some sharp pains. اور مجھے بڑی تیز درد محسوس ہو رہی ہے. sharp pain. نارملی جب آپ کو ڈسپیپسیا ہو, ڈسپیپسیا کہتے ہیں جو اسٹومک میں بیسیکلی گیس بن جاتی ہے, وہ ایک بال کی صورت میں اندر گھومتی ہے, اینڈ اٹس ویری ویری پینفل, اسپیشلی جب وہ گیس جو ہے وہ یو آر انیبل ٹو برپ, آپ ڈکار نہیں لے سکتے, برپ BURP آپ ڈکار نہیں لے سکتے. وہ جو ڈسپیپسیا کی سچویشن میں گیس جب آپ کے پیٹ میں گھومتی ہے, اٹ ٹریولز ان یور انٹسٹائن, اور اس میں بڑی تیز درد آپ کو ہوتی ہے, جیسے somebody is pinching something. sharp pain یہاں پہ لکھا ہوا ہے, sharp pain, بڑی تیکھی درد, بڑی شدید درد ہوتی ہے. سو اس میں وہ احمد بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اسٹامک میں, بڑی تیز درد ہے, اینڈ اٹ کین بی بیکاز آف اینی تھنگ. نیکسٹ اپنے ڈائلاگ پہ آتے ہیں جی. I thought it might be best to get it checked out. میں نے بہتر سمجھا کہ اسے چیک کروا لوں. بولڈ اور انڈر لائن ورڈز کو دیکھیے. To get it checked out. get کا استعمال میں نے پہلے بھی اوپر ایک سینٹینس میں بتایا تھا. To get checked by the doctor, یہ الفاظ میں نے استعمال کیے تھے, اور دیکھیے ایگزیکٹلی آگے. To get it checked out یعنی اس کو میں چیک کروا لوں. اٹ یعنی کہ اس کو اسٹومک کو چیک کروا لوں کہ آخر مجھے مسئلہ کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. باب کیا کہہ رہا ہے. That sounds uncomfortable. uncomfortable جس میں بے اطمینانی ہو, آپ کو سکون نہ ہو. پھر تو بڑی بے اطمینانی محسوس جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی اردو میں تو آپ بہت سے میننگ لے سکتے ہیں. I'm not comfortable, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. I'm uncomfortable, بجائے اس کے کہ آپ کہیں I am not comfortable. straight away جو ہے مختصر کیجیے اپنے الفاظ کو. I'm uncomfortable. اس کے بعد ہے جی. Have you had any nausea or vomiting? کیا آپ کو یا نوئزیا بڑی بھاری سی طبیعت جس میں چکر آئیں گے, بلوٹنگ ٹائپ ہوگا, آپ سن ہوں گے, آپ کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوگا. ہماری اردو میں یا پنجابی میں جسے کہتے ہیں پانی آنا, پسینہ بہنا, یا پنجابی میں ایک لفظ ہے تریلیاں. سو دس از ہاؤ یو فیل سم تھنگ. یو سویٹ, آپ بھیگ جاتے ہیں چاہے پسینہ ہو. آپ یو فیل شیورنگ, سم ٹائم شیور بھی فیل کرتے ہیں. سو وومٹنگ, نوئزیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہو کیا رہا ہے نوئزیا میں, آپ کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے, اسپننگ اراؤنڈ, ہر چیز کو پتہ نہیں کیوں آپ کی طبیعت اسٹامک کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. احمد کیا جواب دیتا ہے. یس a bit of nausea, ہاں تھوڑا سا نوئزیا, بٹ نو vomiting thankfully, شکر ہے الٹی نہیں ہے, کیا نہیں ہے. I've also had some indigestion, خرابی معدہ. انڈیجیشن, معدہ جو ہے وہ اپسیٹ ہے, بد ہضمی ہے. You are unable to digest your food. Indigestion basically the capacity of digesting something goes wrong. جب وہ غلط ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, آپ کوئی بھی چیز ہضم نہیں کر پاتے. And heartburn, سینے میں جلن ہے. اب یہ بعض اوقات لوگ کہیں گے ہارٹ برن, اس کے بجائے آپ چیسٹ برن کہہ رہے ہیں. ہارٹ برن کے اوبویسلی یہ سارا ایک ہی, آپ کوئی سا بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہارٹ برن کا یوز ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس ایریا میں جو ہے وہ آپ کا چیسٹ جو ہے اس ایریا میں جو ہے وہ ہارٹ برن ہوتا ہے. آپ کو عجیب سی یو فیل سم تھنگ لائک اسپائسی تھنگز اینڈ دیز تھنگس, جو چلی ٹائپ ہوتی ہے, تو وہ فیلنگ ہوتی ہے بیسیکلی. اینڈ دین اگین ہم اس کی طرف آتے ہیں جی. باب کا کہنا ہے آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ, مجھے سن کے افسوس ہوا. اب یہ سینٹینس وہ پرٹیکولر سینٹینس ہے جو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं जहां पे सैडनेस का एलिमेंट हो. आई एम सॉरी टू हियर दैट तो यूज हुआ है इस सिचुएशन के लिए, यानी स्टोमिक का पेन है उसको. आप क्या कह सकते हैं? आई एम सॉरी टू हियर दिस, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर यू मिस द ट्रेन, मुझे अफसोस हुआ कि आपने ट्रेन मिस कर दी. आई एम सॉरी टू हियर यू फेल्ड, मुझे अफसोस हुआ कि आप फेल हो गए. आई एम सॉरी टू हियर दैट यू लॉस्ट द जॉब, आपकी नौकरी चली गई, मुझे ये सुन के अफसोस हुआ. आई एम सॉरी टू हियर द डेथ ऑफ योर रिलेटिव, मुझे आपके रिलेटिव की डेथ का सुनकर अफसोस हुआ. So this is how you can use these sentences in any situation, in any context of your liking to best describe your emotions in words. अपने अल्फाज को words के जरिए communicate करके आप अपना मकसद बयान कर सकते हैं. नेक्स्ट बॉब क्या कहता है जी? आई एम सॉरी टू हियर दैट के बाद इट्स गुड दैट यू आर गेटिंग इट लुक्ड एट. अच्छा हुआ कि आप इसे दिखाने आ गए. चेक की जगह लुक्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया. दोनों ठीक हैं, पहले वो आया अब ये आया, ये वोकैबुलरी शफल है. इसके बाद है जी बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. हफाजत बेहतर है बजाय इसके के बाद में बंदा अफसोस करे. बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं. बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. और ये सिर्फ इसमें नहीं, ये किसी भी सिचुएशन में जो है ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. आप अगर सिर्फ मेडिकल हेल्थ नहीं बल्कि आप फाइनेंशियल कोई सिचुएशन है, कोई चीज सिक्योर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हैं and you ask the manager that because your you withdrew a very big amount, enormous amount, आपने बहुत बड़ी रकम जो है वो निकलवाई है and you need a security guard. तो वो कहते हैं जी क्यों? तो आप कहते हैं जी better to be safe than sorry. अभी से मैं अगर अपनी हिफाजत कर लूँ वो बेहतर है, बाद में अपने लिए पछताऊं तो उसका क्या फायदा. ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, आप इस एग्जांपल को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन लास्ट सेंटेंस है जी इस पेज पे. अहमद क्या कहते हैं? डेफिनेटली, यानी यकीनी तौर पर. श्योर भी आ सकता है. आई होप इट्स नथिंग सीरियस, मुझे उम्मीद है कोई खास बहुत संजीदा मसला नहीं. मे बी जस्ट समथिंग आई एट, शायद इस वजह से है कि मैंने कोई चीज खा ली. आई एट, आई टुक, ये बहुत सी, आई हैड, बहुत सी सारी चीजें जो है वो इसमें आ सकती हैं. नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखेंगे, ये दूसरा पेज है जी. बॉब क्या कह रहा है? आई होप सो टू, मुझे भी यही उम्मीद है. टू पहले भी वर्ड इस्तेमाल हुए इन अ वेरी सेंटेंस इन द फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ. हैव यू बीन एबल टू ईट एनीथिंग और हैज इट पुट यू ऑफ फूड ऑल टुगेदर. आपने कुछ खाया पिया भी है या इस तबीयत ने आपको फूड से बिल्कुल ही दूसरी तरफ कर दिया, किनारा कश कर दिया. अब यहाँ पे वर्ड्स क्या हैं? पुट यू ऑफ फूड ऑल टुगेदर, यानी आपको खाने से मुकम्मल तौर पर जो है वो साइड पे कर दिया. पुट ऑफ कर दिया, यानी वैसे पुट ऑफ जो है बुझा देना में भी मीनिंग इस्तेमाल होता है. पुट यू ऑफ फूड ऑल टुगेदर, यानी आपको मुकम्मल तौर पर खाने से जो है वो इसने दूर कर दिया या आपने कुछ खाया. जवाब क्या है? अहमद क्या कहता है? आई हैव बीन एबल टू ईट, हाँ मैंने कुछ खाया. आई हैव लॉस्ट माय एपिटाइट. एपिटाइट बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा वर्ड है, बजाय इसके कि आप इस्तेमाल करें हंगर. हंगर की जगह वर्ड इस्तेमाल कीजिए एपिटाइट. ये बेसिकली आपकी विश, जो आपकी खाने की जो हिस्स है उसको जाहिर करता है. आई हैव लॉस्ट माय एपिटाइट, मुझे भूख नहीं, मेरी भूख चली गई. आई हैव बीन स्टिकिंग टू ब्लैंड फूड्स, मैं सादा सी खुराक, टेस्टलेस फूड, जैसा कि हमारे यहाँ पॉरिज यानी दलिया, या स्मॉल पीसीज ऑफ स्मॉल ब्रेड्स, ब्रेड का जो पीसीज होते हैं, लूफ ऑफ ब्रेड भी हम कह सकते हैं, वो खाते हैं. लाइक टोस्ट एंड राइस, यानी मैं टोस्ट और राइस खा रहा हूँ. तो ब्लैंड फूड्स ऐसी खुराक जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी ना हो, बहुत ज्यादा जो है वो स्पाइसी ना हो, सादा सी खुराक के लिए, सिंपल फूड के लिए ब्लेंड फूड्स इस्तेमाल करते हैं. बॉब आगे क्या कहते हैं? दैट्स प्रोबेबली अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है. प्रोबेबली शायद, ये अच्छा आइडिया है.
اور یہ سرٹینٹی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جب آپ ایک رو میں گفتگو کر رہے ہیں تب. اس کے بعد ہمارے سامنے جی سم ٹائم اٹس بیسٹ ٹو اسٹک ٹو پلین فوڈ. بعض اوقات اچھا ہوتا ہے آپ سادہ خوراک استعمال کریں. پلین فوڈ سادہ خوراک, پلین فوڈ بالکل سادہ خوراک until you are feeling better, حتیٰ کہ آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں. Are you on any medication for it? کیا آپ کوئی میڈیسن بھی لے رہے ہیں؟ Are you on any medication for it? یعنی یہ جو آپ کو پرابلم ہے اسٹومک کا, کیا آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن لے رہے ہیں؟ So this is how you can use this. احمد کا جواب ہے جی no, not yet. ابھی تک تو نہیں. I've just been taking some over-the-counter anticides. Over the counter اسے OTC abbreviation میں یعنی مختصر کر کے اسے OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر ایسی میڈیسن جو آپ کاؤنٹر پر پرسکرپشن کے بغیر لے سکیں, ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر لے سکیں, جیسا کہ پیراسیٹامولس ہو گئی, نارملی ہیڈ ایک کی کوئی جو ہے وہ ٹیبلٹ ہو گئی, یا اسی طرح کچھ سیرپ وغیرہ ہو گیا, وہ آپ لے سکتے ہیں. اینٹیسائڈ a medicine that lowers your acid level in your stomach. جو ایسڈ کا جو لیول ہے وہ آپ کے اسٹومک میں ڈیکریز کرتی ہے, کم کرتی ہے, لوور کرتی ہے. اینٹیسائڈ ٹو ہیلپ ود دا ہارٹ برن, یعنی میری جو ہارٹ برن ہے اس کے لیے میں نے اوور دا کاؤنٹر جو اینٹیسائڈ ملی وہ میں یوز کر رہا ہوں. باب کہتا ہے جی آئی ہوپ دے ہیلپ, مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے مدد کی ہوگی یا وہ مدد کریں گی یا مدد کرتی ہیں. I've been taking paracetamols for the headaches. میں بھی سر درد کے لیے پیراسیٹامول لے رہا ہوں, but it doesn't seem to be doing much. یہاں پہ doing much یعنی اس کی effectiveness کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I've been taking paracetamol but it's not effective. یہ بھی ایک جملہ ہے. اب دوسرا کیا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی ڈوئنگ مچ, لیکن یہ بہت زیادہ کام نہیں کر رہی. سو آپ ڈائریکٹ افیکٹو کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی احمد کیا کہتا ہے, میں بھی دا ڈاکٹر کین پرسکرائب, شاید ڈاکٹر لکھ دے, شاید ڈاکٹر سجیسٹ کرے. پرسکرائب جو پرسکرپشن پہ ڈاکٹر میڈیسن لکھتا ہے, جو کہ آپ کے لیے سجیشن ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کون سی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی بیماری میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہو. دیٹ تھنگ وہ پرچی جو ہوتی ہے, وہ پیپر جو ہوتا ہے جس پہ ڈاکٹر لکھتے ہیں, دیٹس کالڈ پرسکرپشن, اور اس کو پرسکرائب کرنا کہتے ہیں بیسیکلی. اٹ ساؤنڈز لائک یو مائٹ ہیو اے سائنس انفیکشن. مجھے لگتا ہے اب احمد نے شاید اسے ڈرانے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سائنس انفیکشن ہے. سائنس از بیسیکلی دیٹس اے بیک پارٹ in your skull and here. تو یہاں پہ جو انفیکشن ہوتی ہے یہاں پہ تو بیسیکلی اس کے بارے میں ذکر ہے. اور باب کہتا ہے that's what I am hoping for, مجھے بھی یہی لگتا ہے. اب یہاں پہ آپ کہیں گے ہوپ تو امید کے معنی میں آیا ہے. no, that's what I think. یہ نارملی ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. that's what I hope for, I am hoping for, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. یہاں پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ hoping for کا لفظ آیا. at least then I'll know what's wrong and can start getting better. at least مجھے پتا تو چلے گا کہ مسئلہ کیا اور پھر میں بہتر ہو جاؤں گا. تو this is how you shuffle birds. ending part ہے جی احمد کیا کہتا ہے, exactly. اب یہاں پہ نارملی گورے یہ بھی کہتے ہیں بجائے اس کے ایگزیکٹلی یوز کریں وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سمپل سا یس کا, لیکن وہ اس میں سٹریس کہتے یس, کسی چیز کی انسسٹنس کے لیے وہ اس میں جو ورڈ کو ہے وہ سٹریس کرتے یس, دیٹس دا پاسبلٹی, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اب آگے چلیے. اٹس آلویز اے ریلیف ٹو نو, یہ جان کر ذرا سکون ہوتا ہے واٹس گوئنگ آن, کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. So relief is a new word. Relief is something that you might get some concession, یا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سکون ہو جاتا ہے. اس کے میننگ میں ریلیف کو استعمال کیا گیا ہے. Well, I hope your appointment goes well. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ اچھی ہو and they can sort you out quickly. اور احمد کہتا ہے کہ وہ جلدی سے تمہارا مسئلہ حل کر دیں. sort out کسی بھی چیز کے لیے. I have a problem, can you sort it out? کیا آپ اسے حل کر سکتے ہیں؟ I have a math problem.
مجھے میتھ کا پرابلم ہے, کین یو سارٹ اٹ آؤٹ, کیا آپ اسے حل کر سکتے ہو. اور جینون کوئی پرابلم ہے, اگین جیسا کہ میڈیکل کنڈیشن میں اگین سارٹ آؤٹ کا لفظ ہے. باب کہتے ہیں جی تھینکس احمد, احمد آپ کا شکریہ, آئی ہوپ دے کین ہیلپ یو ٹو, مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری بھی مدد کریں گے, دونوں کو ظاہر ہے پرابلم ہے, یہاں پہ بھی ٹو کا یوز ہوا. اگین احمد کہتا ہے جی ٹیک کیئر باب, اپنا خیال رکھیے گا, اور باب کیا کہتا ہے یو ٹو. اب باب نے یہ نہیں کہا ٹیک کیئر باب, بلکہ سمپل کہا یو ٹو. اس کا مطلب ہے وہی ایکسپریشن جو اس سے پہلے جملے میں آیا, یعنی باب نے کہا آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور صرف یو ٹو استعمال کر کے باب نے کہا آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اینڈ دین احمد گڈ لک, اچھی قسمت آپ کے ساتھ ہو. یہ تھے جی ہمارے ڈائلاگ. ورڈز کو آپ خود چینج کریں گے, بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوتی جائیں گی. آپ اگر اپنی اسکرین پہ دیکھیے ووکیبلری ورڈز ہیں جو کہ ابھی ہمارے ڈائلاگ میں آئے. ہیڈ ایک, وین یو فیل a strange feeling in your head, جسے ہم عام طور پر پین بھی کہتے ہیں, ہیڈ ایک سر درد کو کہتے ہیں. سو تھروٹ, یہ آپ کا جو گلا خراب ہوتا ہے اس کو سو تھروٹ کہتے ہیں. سمٹمز, علامات کو کہتے ہیں, یعنی سائنز آف illness, جو آپ میں سائنز آتے ہیں, جیسے کوئی کسی بندے کو فلو ہو تو ہی سنیزز, وہ چھینکے مارتا ہے. کسی بندے کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو اوبیسلی وہ کف جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ کھانسی کرتا ہے, تو اس سے ان چیز یہ سمٹمز ہیں بیسیکلی. فیورش, قدر زیادہ بخار ہونا. فیور بخار یعنی نارمل بھی ہو سکتا ہے, بخار تھوڑا سا ہو سکتا ہے. فیورش زیادہ بخار. کف کھانسی کو کہتے ہیں. چیک اپ, اوبویسلی ایگزامینیشن, جو آپ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, ڈاکٹر جو کرتا ہے ایگزام آپ کا ایگزامینیشن, اس کو چیک اپ کہتے ہیں. بلوٹڈ فیل کرنا, جیسے کہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ آپ کی طبیعت درمیان میں ہوتی ہے, بھرا ہوا معدہ ہوتا ہے, آپ عجیب سا الٹی نما, کہہ نما, الٹی یہ فیل کرتے ہیں. شارپ پینز, بڑی تیز جو درد ہوتی ہے. سویئر پین جو ہوتی ہے. نوئزیا, یعنی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ ٹھنڈا پان جو ہے وہ پسینہ نہیں کر رہا ہوتا ہے. یو سویٹ. وومٹنگ, الٹی کو وومٹ, الٹی کرنا. وومٹنگ الٹی یعنی کیا ہے. انڈیجیشن, جب آپ ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا آپ کا معدہ, یعنی معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہارٹ برن, جو سینے میں آپ کا جلن ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. لاسٹ مائی ایپیٹائٹ, یعنی میری بھوک ختم ہو گئی. بلینڈ فوڈز, مختلف قسم کے جو ہے وہ سادہ فوڈ جنہیں کہتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوتے, جن میں پورج ہو سکتا ہے, دلیا ہو سکتا ہے, یا ہمارے ہاں جو ہے وہ پوڈنگ ٹائپ ہوتا ہے, رائس پوڈنگ جسے کھچڑی کہتے ہیں بیسیکلی. اوور دا کاؤنٹر, وہ میڈیسن جو آپ بغیر پرسکرپشن کے جو ہے وہ کسی بھی ڈرگ سٹور یا فارمیسی سے جو لے سکیں, جس کے لیے ڈاکٹر کا ہدایت نامہ ضروری نہیں ہوتا. عام کوئی سا بھی ہیڈ ایک کی جو ہے وہ ٹیبلٹ ہو سکتی ہے, یا کوئی اور چیز. اینٹیسائڈ, جو چیزیں آپ کے اسٹامک کے ایسڈ کو ریڈیوس کرتی ہیں, وہ میڈیسن. سائنس انفیکشن, بیسیکلی یہ آپ کے ناک اور اسکل کے درمیان جو جگہ سی ہوتی ہے, یہ آپ کی حصے کو جو سائنس ہوتی ہے, سانس لیتے ہیں آپ اور بیک سائڈ یا فرنٹ میں, اس کی انفیکشن ہو سکتی ہے. پرسکرپشن, جو ڈاکٹر ہدایات لکھ کے دیتے ہیں, اس کو پرسکرپشن کہتے ہیں. نیکسٹ ہماری لاسٹ جو ہے وہ سلائیڈ ہے, اور ہم دیکھیں گے ڈاکٹر ود اسپیشلائزیشن. اوبویسلی ڈاکٹر کوئی ایک ڈاکٹر تو نہیں ہوتا, بلکہ وہ بہت سی اسپیشلائزیشنس کے ساتھ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ لیفٹ کالم میں اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں, اور پھر ورکس آن, وہ کس قسم کا کام کرتے ہیں. کارڈیالوجسٹ, ہارٹ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے, ہو آپریٹس آن یور ہارٹ, جو آپ کے ہارٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. جو اسپیشلائزیشن کیا ہوتی ہے انہیں کارڈیالوجسٹ. ڈاکٹر تو لفظ ڈاکٹر جو ہے یونیورسل ورڈ ہے, یہ آپ کسی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ جو ڈاکٹر آپ کے دل کا علاج کرے گا, ہی از اے کارڈیالوجسٹ, وہ کارڈیالوجسٹ ہے. ہی اور شی, اینی ون. اینڈ دین ڈرماٹولوجسٹ, اسکن, آپ کی اسکن پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, جیسے وہ دھبے سے بن جاتے ہیں, بعض اوقات پاؤں پہ جو ہے وہ بلیک اسپاٹس, جو دھبے ہوتے ہیں, اسپاٹس کہتے ہیں, SPOTS, اسپاٹس ہوتے ہیں بیسیکلی.
اور اگر آپ UK یا اس قسم کے ٹھنڈے علاقے میں رہیں گے جہاں پہ آپ کو ہمیشہ بوٹ پہننے پڑیں گے، شوز جوگرز پہننے پڑیں گے، کام پہ بھی سیفٹی بوٹس پہننے پڑیں گے، تو آپ کے پاؤں پہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ سپاٹس آ جاتے ہیں. یہ نیچرل ہے وہاں کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے. سو اس کے علاج کے لیے ویئر ول یو گو ٹو دا ڈرمیٹولوجسٹ. آپ ڈرمیٹولوجسٹ یعنی اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. آرتھوپیڈک بونز کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ہڈیوں کے ڈاکٹر کو آرتھوپیڈک کہتے ہیں، جو ہڈی کا جوڑ توڑ کرتے ہیں آرتھوپیڈک. نیورولوجسٹ یہ جو آپ کا برین کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جو کہ آپ کی یہ نروز ہوتی ہیں نیورون، ان کا علاج کرتے ہیں نیورولوجسٹ. اس کے بعد پیڈیٹریشن، بچوں کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں، پیڈیٹریشن ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. یعنی کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ہیو یو گیٹ یور چائلڈ چیکڈ اپ بائی اے پیڈیٹریشن، یعنی کہ آپ نے اپنے بچے کا معائنہ ایک پیڈیٹریشن سے یعنی بچوں کے اسپیشلسٹ سے کروایا. وڈ یو لائک ٹو گو ٹو اے پیڈیٹریشن، کیا آپ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے؟ نیکسٹ، ڈینٹسٹ جو آپ کے ٹیتھ کو ٹھیک کرتے ہیں، جو دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. نیفرولوجسٹ کڈنی کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں انہیں نیفرولوجسٹ کہتے ہیں. سرجن جو بھی آپ کی سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، اس کو سرجن کہتے ہیں. اینڈ اگین ہمارے پاس ہے جی آنکولوجسٹ جو کہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کو آنکولوجسٹ کہتے ہیں. سائیکیٹرسٹ جو کہ نفسیات کا علاج کرتے ہیں، دماغ کا علاج کرتے ہیں. اینڈ دین ہیپیتھولوجسٹ جو لیور کا آپ کا علاج کرتے ہیں، ماہر امراض جگر جسے کہتے ہیں. گائنیکولوجسٹ جو کہ فیمیل سے ریلیٹڈ فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں، جو کہ فیمیلز کا علاج کرتی ہیں. اینڈ دین گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو آپ کے اسٹومک کا علاج کرتے ہیں، جو بیسیکلی اسٹومک کی ڈسٹربنس ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، تو ان کے اسپیشلسٹ کو گیسٹرو انٹرولوجسٹ کہتے ہیں. اوٹولرنگولوجسٹ یہ آپ کے بیسیکلی جو کان وغیرہ کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. پلمونولوجسٹ لنگس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پلمونولوجسٹ ان کو کہتے ہیں. ویٹرنیرین اینیمل کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو جانوروں کے جنہیں اینیمل ڈاکٹر کہتے ہیں، ویٹرنیرین ان کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ تھا جی آج کا لیسن. See you in next lesson. Thank you.